چلیے جی، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد ان اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اچھا جی، کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دے دوں. ہماری کتنی کلاسز ہمارے فائنل ایگزامس پہلے رہ گئی ہیں اور ہمارا سلیبس جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے اور اس کا کیا سارا معاملہ ہے. ویب سائٹ کھول کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آج کی کلاس کے علاوہ ہمارے پاس مزید 3 کلاسز جو ہیں ہمارے کیلنڈر کے مطابق وہ رہتی ہیں. میرے خیال سے کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. یہ دیکھیں جی، میں نے کلاسز کھول دی ہیں. آج 12 اکتوبر ہے. 19 سے 25 اکتوبر، 26 سے 1 نومبر اور 2 نومبر سے 8 نومبر مزید 3 کلاسز انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں. آج کی کلاس میں ہم مصنف کی بات ہی کو آگے بڑھائیں گے اور ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، علم کلام، جس کو فلسفہ یا فلسفی بھی کہا جاتا ہے. وہ دیکھ کے انشاءاللہ اگلے جو 3 ہفتے ہیں وہ نہایت اہم ٹاپک ہے. جس طرح اخلاص پہ ہم نے ٹائم گزارا تھا، بالکل اسی طرح مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کے ڈر، خوف اور خشیت کی بات کی ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے. باقی کتاب کا جتنا پورشن کورس کے شروع میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری اصل بحث جو ہے وہ کتاب کے شروع والے حصے میں سے کی جائے گی. باقی جو بیشتر آداب ہیں، مثلا کتاب کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے، استاد کے ساتھ کیا ہونے چاہیے، وہ ایک سمپل ریڈنگ سے بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے. اصل جو تربیت، اصل جو مقصد تھا اس کورس کا، وہ یہ بنیادی آپ نوٹ کیجئے کہ ہمارا پورا کورس آداب تحصیل علم کا 3 ٹاپکس کے ارد گرد گھوما ہے. پہلا ٹاپک جس کو ہم نے تفصیل میں دیکھا وہ اخلاص تھا. دوسرا ٹاپک سنت کی اہمیت اور منہج سلف الصالحین تھا. اور تیسرا انشاءاللہ جو کہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے، اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کی خشیت. ٹھیک ہے جی، تو آج انشاءاللہ اپنے دوسرے ٹاپک کو ہم باقاعدہ اختتام پر پہنچاتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے نوٹس کی اسکرین شیئر کر دی ہے. سب سے پہلی بات، اور آج کی کلاس ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا انٹریکٹیو رکھیں. بالکل صرف میں بولتا جاتا ہوں، بالکل ٹو وے نہیں ہوتا اور مقصد مجھے محسوس نہیں ہوتا جو کہ حاصل ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی کلاس میں ایسا موجود ہے جس نے کبھی بھی فلسفے کا یا علم کلام کا یا فلسفی کا نام نہ سنا ہو؟ جی، اس وقت یہاں پہ کوئی ایسے بھائی بہن موجود ہیں جنہوں نے کبھی بھی نہ سنا ہو کہ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، سب نے سنا ہوا ہے. چلے کوئی بتائے گا پھر کہ فلسفہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے عام عرف میں دینی اعتبار سے بات نہیں کر رہا. فلسفہ اگر آپ سے کوئی پوچھے جی فلسفہ کیا ہے تو آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ جی، ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک فلسفے کی ڈیفینیشن ہے عام طور پہ جو کہ ہم کریں گے، جو کہ عام طور پہ کی جاتی ہے، جسے ڈکشنری ڈیفینیشن کہتے ہیں. ایک ہے فلسفہ جس طرح کے علماء نے اس کو سمجھا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم دونوں زاویوں سے دیکھیں گے. میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ بہت اچھی تعبیر کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ فلسفہ ذہنی عیاشی کا نام ہے. وہ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ مغیرہ بھائی نے اپنے نوٹس میں استعمال کیا ہوا ہے. وہ آپ پڑھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی. لیکن بہرحال ذہنی عیاشی یعنی کہ وہ جو ایک شعر بھی ہے جس کا آخری پورشن ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یعنی کہ فلسفہ جو ہے وہ ایک ذہن کا ایک اس طرح کا استعمال ہے جو کہ بس آپ کو ڈیڈ اینڈ تک ہی لے کے جاتا ہے اور ایک مقصد تک نہیں پہنچاتا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے فلسفے کی جو تعریف ہے وہ کیا کی ہے. تو یہ نوٹس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. 2 علماء کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے علامہ ابن خلدون، انہوں نے فلسفے کو کس طرح ڈیفائن کیا، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم باقی تعریفوں کی طرف آتے ہیں. اچھا جی، یہ فرماتے ہیں جی
ہوا علم، یہ ایسے علم کو کہتے ہیں جو کہ ایمانی عقائد کے عقلی دلائل اور براہین کو شامل ہو، اور جس کے ذریعے ان بدعتیوں کا رد کیا جائے جو کہ عقائد میں مذہب سلف اور اہل سنت سے منحرف ہو گئے، اور ان تمام ایمانی عقائد کی حقیقت توحید ہے۔ کیا مطلب؟ اس تعریف کو اگر ہم دو حصوں میں توڑ کے دیکھیں تو اس تعریف کے مطابق علم کلام بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات، دینی اور اسلامی عقائد اور ایمان، یعنی کہ خاص طور پہ توحید، اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ، اللہ کے اسماء و صفات سے ریلیٹڈ جو ہیں چیزوں کے اس بات کے لیے عقلی دلائل کو پیش کرنا۔ یعنی کہ مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں بات کی ہے، ہاتھوں کے بارے میں مثلاً ہم نے اس بارے میں گفتگو کی تھی، تو اب عقلی دلائل سے اللہ رب العزت کے ہاتھوں کو ثابت کرنا، اس کو ہم کہیں گے اس تعریف کے مطابق یہ علم کلام ہے۔ اور سلف اور اہل سنت کے مذہب سے منفرد لوگوں اور بدعتیوں کا رد کرنا، یعنی کہ جو منہج السلف پہ نہیں ہے اور جو اہل سنت والجماعہ کے منہج پر نہیں ہے، ان لوگوں کا رد کرنا بھی علم کلام میں شامل کیا گیا ہے اس تعریف کے مطابق۔ پھر اسی طرح یہ امام جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے جس سے اللہ کی ذات اور اس صفات کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اسی طرح ان میں ممکنات کی ابتدا اور انتہا کے احوال کے بارے میں بھی اسلامی قانون کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی کہ عام طور پہ دیکھیں، آپ اس لفظ کو دیکھیں، علم کلام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو علم کلام کے بارے میں پتا ہو تو شاید آپ اتنی آسانی سے نہ بتا سکیں، لیکن اگر آپ اس ورڈ کو توڑ کے دیکھیں، علم اور کلام، یعنی کہ کلام کرنے کا علم، یعنی کہ علم کلام کرنے والا گویا کہ کلام پہ تو مہارت رکھتا ہوگا، لیکن کیا اس کلام کے پیچھے جو وہ علم استعمال کر رہا ہے کیا وہ واقعی ٹھوس چیز ہے یا نہیں، تو یہ اس میں شک والی بات ہے۔ اور ایڈ پہ میں آپ کو بتاؤں گا کچھ علماء کے ایسے اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ شروع میں ابتدا میں یہ بات بتا دوں تاکہ ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے۔ ہمارے ایکیڈیمک سرکلز میں، یونیورسٹیز میں اور کالجز میں فلسفے کے علم کو ایک بہت اہم علم مانا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو رک کے ایک تھوڑی سی ڈسکلیمر دے دوں، فلسفے سے مراد اگر عقل کا استعمال ہے تو شریعت عقل کے استعمال کرنے کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، بہت اہم نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور فرمائیے۔ اسلام جو ہے اس کے مقاصد میں سے، شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد، علماء نے بیٹھ کے پوری شریعت کو پڑھا اور پھر سوچا کہ شریعت کیا مقاصد دیتی ہے، تو 3 یا 4 غالباً مقاصد ہیں جو کہ شریعت دیتی ہے، جن میں سے پہلا ہے دین کی حفاظت، پھر مال کی حفاظت، پھر جان کی حفاظت اور پھر عقل کی حفاظت۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، غور کیجئے اور ان کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ شریعت، کچھ علماء کے مطابق شریعت کے 4 مقاصد ہیں۔ کیا مطلب مقاصد؟ یعنی کہ کچھ علماء تھے، انہوں نے بہت غور و فکر کیا اور انہوں نے کہا کہ دین کا ہر حکم، پوری شریعت 4 مقاصد کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نمبر 1 دین کی حفاظت، ٹھیک ہے، کہ بنی نوع انسان کی دین کی حفاظت رہے، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، پھر اسی طرح عقل کی حفاظت۔ تو ذہن میں رکھیے کہ عقل کی حفاظت مقاصد شریعت میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تو یہ ایک غلط نیگیٹو تھاٹ کہ جی دین تو ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا اور عقل کو استعمال ہی نہیں کرنے دیتا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جگہ جگہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اولو الالباب جو کہ سوچتے ہیں۔ غور و فکر کا زاویہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، یعنی کہ غور و فکر اللہ کی آیات میں غور و فکر کیا جائے تاکہ اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان ہو سکے۔ ہاں، وہ امور جن کا تعلق محض صرف وحی سے اور علم غیب سے ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کروں، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیا مجھے یہ غور و فکر کرنا چاہیے؟ نمبر 2، کیا یہ غور و فکر کرنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ یہ سارے معاملات یہ صرف ہمیں وحی سے ہی پتہ لگ سکتے ہیں، تو اس میں اپنی عقل کو استعمال کرنا علماء کے مطابق یہ اسی کو فلسفہ کہا جاتا ہے، اسی کو علم کلام کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کو
علم کلام کا مفہوم جو ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سمجھا پائیں. جی کیا میں سمجھا پایا ہوں؟ سب کو سمجھ میں آ گئی کہ علم کلام علماء کے مطابق کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کوئی مجھے جلدی سے ایک سینٹینس پہ سمرائز کر کے بتائے گا؟ جی کوئی بھی بتا دیں، نہیں تو پھر میں پک اینڈ چوز کروں گا. جی بتائیے. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا جی، اب اگلی بات علماء نے کی ہے. دیکھیے علم کلام کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے علم کلام کی مذمت کیوں ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے غالباً یا ابن تیمیہ، میرے ذہن مجھے کلیئر نہیں ہے، لیکن ان دونوں عالم دین میں سے ایک نے اس کا حکم دیا ہے کہ علم کلام میں پڑھنا حرام ہے، حرمت میں آتا ہے. اور انہوں نے دلیل لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. علم نافع کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ علم نافع، نفع دینے والا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا دیں. علم نافع یہ جی ٹھیک ہے، لیکن علماء نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، علم نافع وہ ہے جس پہ آپ عمل کریں. علم ہو اور اس پہ عمل بھی ہو تو وہ علم فائدہ مند علم ہے، ورنہ وہ غیر نافع علم ہے. اور علماء نے غیر نافع علم میں فلسفے کو بھی شمار کیا ہے. اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو اس میں گویا کہ نفی ہے فلسفے کی بھی. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ پوائنٹس رکھوں گا کہ جو علماء کہتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ جو کہ آپ کے علم کلام کی مذمت کیوں کی گئی ہے، اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر ایک، یہ وقت کا ضیاع ہے. دیکھیے فلسفہ جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، اور یہاں پہ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اپنا ایک قصہ نقل کیا ہے. یہ بلکہ اہلیت طالب علم کے شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ لکھا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، اس کو میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کے بقول علم کلام میں مگن رہنے سے وقت اس لیے ضائع ہوتا ہے چونکہ عام طور پر اس کے ذریعے سے ان چیزوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے جو کہ بڑی واضح ہیں. وہ اپنی مثال دیتے ہیں. اب وہ بتا رہے ہیں اپنا ایک قصہ. ایک روز ان کا گزر کچھ اسٹوڈنٹس کے پاس سے ہوا. وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ عقل کے لغوی، اصطلاحی اور شرعی تعریف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. حالانکہ عقل کے معنی ہر ایک جگہ. میں آپ سے پوچھوں، دیکھیے میری بات سنیے، ذرا غور کیجیے. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں کہ پلیز آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے، اور طنزیہ انداز میں نہیں، نارمل انداز میں. تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہ کہے گا سر ذرا مجھے تعریف تو کر کے بتا دیں عقل کس چیز کو کہتے ہیں. کیا خیال ہے، آپ ایگری کریں گے نا اس بات سے کہ عقل کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آبویس سی بات ہے، یعنی کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی ہر ایک جانتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ عقل کا معنی ہر ایک جانتا ہے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ جب عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے. لیکن علم کلام نے اس طرح کی مباحث مسلمانوں کو متعارف کروائیں جو کہ سلف کے عام فہم منہج اور لوگوں کو منحرف کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ کو ڈسکلیمر دے دوں، ہماری یونیورسٹیوں میں فلسفے کو اچھا اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، وہ آپ کو ذرا سوچنا سکھاتی ہے. تو سوچنا آپ ویسے بھی سیکھ سکتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں جو کہ غیبی امور ہے. مثلاً یہاں پہ ایک آیت آپ اس کی عملی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ جی روح کے بارے میں، یہ روح کیا ہوتی ہے، ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں الیکٹروڈز لگا کے بستر مرگ پہ جو فوت ہو رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی برین ویوز کیسی ہیں، ان کا وزن، ان کو ویٹ مشین ساتھ انسٹال کر کے کہ روح نکلتی ہے تو شاید کوئی وزن کم ہوتا ہے یا وزن زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ اسلوب استعمال کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. یعنی کہ اس کا کم علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کا اللہ رب العزت ہی کو پتا. اس کے بارے میں غور و فکر میں پڑ جانا اور طرح طرح کے سوال اٹھانا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات ایک اور یاد رکھیں، یہ اس کے پیچھے انسانی نفسیات ہے بہت بڑی.
آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہے، مثلا اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے، آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ آپ کلاس فرض کرے پڑھا رہے ہو، بچے آپ کو ادھر ارد گرد کی باتوں میں جو ہے وہ مگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میں نے اگر ایک کلاس میں ٹیسٹ دینا ہے، میں کلاس کے اندر جاتا ہوں، بچے نا مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک اچھا استاد سمجھے گا کہ نہیں، میں نے واپس لائن پہ آنا. آپ دیکھیے یہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس میں یہ رویہ خوب شریعت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیکھیں کیا دیا. آپ نے کہا تم نے قیامت کی تیاری کیا کر لی ہے. تو پھر لمبی حدیث ہے، یعنی کہ بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دین ایکشن اورینٹڈ ہے، ہمارا دین عمل پسند ہے. صرف گپے مار لینا اور بس گپے فار دا سیک آف گپے، کہ بس گپوں محض گپیں اور باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہے وہ عمل مقصود ہے. ٹھیک ہے. پھر وقت کے ضیاع کے علاوہ دوسری چیز جو کہ جس کی وجہ سے یہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، اس سے دین میں شبہات میں اضافہ ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واعظ فرمایا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا واعظ ہے جیسے کسی کے رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے نا یہ حدیث کا لفظ ہے، یہ نا یاد کرنا ہے آپ سب نے، بہت اہم بہت اہم بہت اہم. یہ دیکھیے جو تیسرا عربی کا لائن، تیسری عربی کی بلکہ جو دوسری لائن جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے، قال قد ترکتکم، یہ دیکھ رہے ہیں آپ سب کو نظر آ گیا؟ یہ دیکھیے جو اسکرین پہ میں شیئر کر رہا ہوں، جو عربی کی دوسری لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دوسری لائن کا آخری ورڈ دیکھیے ذرا. قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها. یہ جتنا میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، آپ مائک کو میوٹ کرتے ہوئے ہی میرے ساتھ ذرا اس کو دہرائیے. قد ترکتکم، اس کا کیا مطلب ہے کہ بے شک میں نے تمہیں چھوڑا ہے علی البیضاء، یعنی کہ ایک ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا، اس کی رات، کنہارھا، دن کی طرح ہے. یہ بہت اہم ہے، اتنی اہم بات ہے. جتنے فلسفی ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، آپ کو بہت سی عجیب عجیب باتیں ملیں گی کہ آپ سر پکڑیں گے اپنا کہ جی اللہ ایک ہے. قرآن مجید، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ صوفی حضرات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ آئیڈیا آپ کو بڑا اچھا لگے گا، لیکن اگر آپ شریعت کی روح سے دیکھیں تو یہ بالکل فضول بات ہے اور شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے. کچھ صوفی حضرات نے یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید سے، یعنی کہ انہوں نے مثال دی معاذ اللہ کے قرآن مجید جو ہے وہ مکھ کی بوٹی کی طرح ہے. ہم نے مکھ کی بوٹی سے گوشت اور گودا نکال لیا اور ہڈیوں کو معاذ اللہ کتوں کے آگے پھینک دیا. یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ انہوں نے واقعی یہ استعمال کیا ہے، یہ جرت کی ہے. اور دیکھیے ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کا ایک انر نالج تھا جو کہ ہم نے لے لیا اور اس کے الفاظ کو ہم نے پھینک دیا. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی اللہ رب العزت نے بتائی، آپ نے ویسے کے ویسے وہ صحابہ تک پہنچا دی، ایک بھی چیز آپ نے نہیں چھپائی. اور یہی دیکھیے شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، کسی بھی شبہ کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ایسے عجیب شبہات، اگر آپ کو توحید کا صحیح علم نہیں ہے تو ایسے ایسے وہ عجیب شبہات میں آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ آپ پریشان ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک شبہ وہ جو بتاتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں. میری بات کو اور سے سننا ہے اور میں آپ کے سامنے شبہ رکھ رہا ہوں، شبہ کا اگر کوئی جواب دے سکے. وہ آپ سے کہیں، فلسفی آپ سے کہیں گے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، کہ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ کیا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ایک اس طرح کا پتھر پیدا کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو نہ اٹھا سکے؟
میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہیں تو کیا اللہ رب العزت ایک ایسا پتھر تخلیق کر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی نہ اٹھا پائے؟ اب یہ ایک شبہ ہے جو کہ فلاسفر جو ہیں اور جو فلسفے سے امپریس لوگ ہیں وہ کھڑا کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو سورہ اخلاص کا معنی آتا ہو تو آپ کو یہاں پہ بہت ایک بڑا فلو نظر آ جائے. کیا خیال ہے، کوئی جواب دینا پسند کرے گا اس کا کہ میں ہی دے دوں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، جب میں نے آپ سے یہ کہا، آپ غور سے بات سنیے، میں نے جب آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسا پتھر تخلیق کر سکتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت سے بھی بھاری ہو اور جو اللہ نہ اٹھا سکے. اب مجھے یہ بتائیے، جب میں آپ کو یہ بول رہا تھا کیا آپ نے ذہن میں ایک تصویر کو تشکیل دی جس میں آپ نے ایک ایسی تصویر کھینچی کہ کوئی ایک پتھر اٹھا رہا ہے؟ کیا خیال ہے، ہاں کیا یا نہیں کیا؟ تو اب دیکھیں یہاں پہ آپ کا مسئلہ ظاہر ہو گیا. آپ نے جس چیز کو امیجن کیا وہ اللہ کی ذات ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ صمد ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. ان کو کہتے ہیں فلسافیکل ابسرڈیٹیز. کچھ سوال فلسافیکلی غلط، یعنی کہ یہ فلسفے کی روح سے بھی سوال غلط ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو فلسفے کو لوگوں نے رد کس فلسفے سے کیا ہے وہ بڑی مزے کی گفتگو ہے، لیکن مقصد ہمارا اس میں پڑھنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر ہم توحید کو سمجھ سکیں تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں. اللہ کے اسماء و صفات کا اگر آپ کو علم ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہمارا ذہن اللہ کی عکاسی کر ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ کچھ چیزیں اللہ کے شان ہی نہیں ہیں تو ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ اللہ کی طرف ہم گستاخی کو کیوں منسوخ کریں؟ بہرحال یہ میں نے آپ کو سمپل ایک مثال دی کہ کس طرح دین میں شبہات جو ہیں وہ اور دین میں شبہات سے ویسے بھی بات کرنے سے اللہ رب العزت نے اس چیز کو منع کیا ہے. اور یہ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی بہت اہم آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اب یہ یہاں پہ آپ یقین کیجئے فلاسفرز کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کو اس آیت میں ملتا ہے. سورہ آل عمران 30 سورۃ کی 7ویں آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پہ کتاب اتاری. اچھا، منہ آیات محکمات، جس میں واضح اور مضبوط محکم آیتیں ہیں، مثلا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور اس طرح کی آیت. ہن ام الکتاب، اللہ کہتے ہیں وہ آیات ام الکتاب ہیں، جو کتاب کی ہے، اصل ہے، ماں ہے. ماں کو کہا جاتا ہے یہاں پہ اس سے مراد جو کتاب کی اصل ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور بعض متشابہات ہیں. متشابہات کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کا تعلق علم غیب سے ہو. مثلا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے آسمانوں کو سات آسمانوں کو طے پیدا کیا. اب کیا مجھے اور آپ کو 7 آسمان نظر آتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کندھے پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں. مجھے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کا غیبی امور سے اللہ نے ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے ساتھ، اور ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. شیطان برائی کا حکم دیا جاتا ہے، فرشتہ نیکی کا، آپ کو نیکی کی طرف رغبت کرنے کو کہتا ہے. یہ سارے متشابہات ہیں، ان کا تعلق غیب سے ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور بس جن کے دلوں میں زیغ ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو بس جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ انہی متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیے یہ سادی سی یہ یاد رکھ لیں، یقین کریں گے اتنی میں آپ کو جتنا سمجھاؤں اتنا کم ہے کہ یہ اتنی صاف اور کلیئر آیات ہیں جو عام سادہ مسلمانوں کے دل میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. دیکھیے قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. اور اللہ نے آیت کو دیکھیں اینڈ کس طرح کیا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا اصل معنی اللہ ہی جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، ہم ان سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں. كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، یہ سب کی سب چاہے محکم ہوں چاہے متشابہ ہوں، کس کی طرف سے ہیں؟ ہمارے رب کی طرف سے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمیں پتہ لگا کہ اس طرح. اور اسی طرح پھر اس نوٹس کے اینڈ پہ ایک ہیڈنگ یہ باندھی گئی ہے، کیا غیبی امور پہ غور و خوض کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی.
اور ان چیزوں میں پڑھنا جو ہے وہ ہمارے دین کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. یہ دارالقطنی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کیا ہے بس ان کو ضائع مت کرو، اور حرمات کو حرام کیا ہے بس ان کا ارتکاب مت کرو. اسی طرح ان سے کچھ حد دور اسی طرح اس نے کچھ حدود رکھی ہیں، کبھی ان کو پامال مت کرو، اور کئی چیزوں پر خاموشی اختیار کی ہے بھولنے کی وجہ سے نہیں، پس تم ان کے بارے میں بحث مت کرو. ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے مجھے نہیں. یعنی کہ یہ سادہ سی مثال ہے. آپ 11ویں جماعت کو پڑھا رہے ہیں اور آپ دوسری جماعت کے بچے کو کیا وہ سارا کچھ بتائیں گے مثلاً جو آپ 11ویں کے بچے کو بتاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں بتائیں. ٹھیک ہے، بہرحال آپ اس کی جو آخری گفتگو، یہ ڈسکلیمر یہاں پہ نوٹس میں دیا ہوا ہے. کیا عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ تو بالکل ایسی بات نہیں ہے، عقل کو استعمال کرنے سے منع نہیں کیا گیا. یہ دیکھیں سورہ ملک کی بلکہ آیت ہے اصحاب جہنم کے بارے میں کہ وہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کیا وہ کہیں گے کاش ہم سنتے ہوتے اور ہم عقل کیا کرتے تو ہم اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. تو شریعت نے اس عقل کو استعمال کرنے سے روکا نہیں ہے، لیکن جہاں پہ عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں پہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے. اور میں اینڈ پہ آپ کے سامنے کچھ اقوال رکھنا چاہوں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ علم کلام کے بارے میں. سب سے پہلے میں امام شافعی کا یہ مشہور قول رکھتا ہوں. امام شافعی کا نام تو سب نے سنا ہے جی کہ نہیں سنا؟ کوئی ایسا ہے جس نے امام شافعی رحمہ اللہ کا نام نہیں سنا؟ الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ اربعہ میں سے، اور ائمہ ہمارے یہ صرف 4 نہیں ہیں جیسا کہ ایک مسکنسیپشن ہے، بہت بڑے علماء گزرے ہیں، لیکن بہرحال امام شافعی علم کلام کے بارے میں کہتے ہیں. اور ذرا غور سے سنیے ان کا، یہ تلبیس ابلیس میں ان کا قول موجود ہے. وہ کہتے ہیں میری نظر میں صاحب کلام یعنی کہ علم کلام میں پڑھنے والا، فلسفی کو پسند کرنے والا، فلسفی کرنے والا کی سزا یہ ہے کہ اس کو چھڑیوں سے مارا جائے اور اس کو اونٹ پر بٹھا کر قبائل پھرایا جائے اور کہا جائے یہ سزا ہے اس شخص کی جو کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کے علم کلام میں مگن رہتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا ایک اور عالم دین کے بارے میں، انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا کہ اس کا منہ کالا کر کے اس کو پورے شہر کے ارد گرد کے چکر لگائے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے علم کلام کو پریفر کرتا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علم کلام کا حامل کبھی بھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا. علماء کلام زندیق ہیں. اتنی سخت بات کی ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ علماء ہمارے اس طرح کی سخت باتیں نہیں کرتے. اور بالکل اسی طرح یہ شرح حلیہ طالب العلم میں ہی امام ذہبی اسے صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے. امام دارالقطنی کا قول ذکر کرتے ہیں، امام دارالقطنی کہتے ہیں ما شیء ابغض الی من العلم کا علم الکلام، علم کلام سے بڑھ کر مجھ سے کسی چیز سے بھی بغض نہیں ہے، یعنی کہ مجھے سب سے نفرت جو ہے وہ علم کلام سے. تو ٹو کنکلوڈ اور سمرائز، عقل کو استعمال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن غیبی امور کے بارے میں جس میں سر فہرست اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات اور پھر غیبی امور سے جتنی بھی چیزوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، کیونکہ ہماری عقل بھی ایک مخلوق ہے. ہم مخلوق ہو کے ایک خالق کو اور اس کے غیبی امور کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ویسے بھی یہ عقل کے بات خلاف ہے کہ میں فرض کریں اگر ایک روبوٹک انجینئر ہوں اور ایک بہت فٹ قسم کی گاڑی، روبوٹک گاڑی ڈیزائن کرتا ہوں، اور میرا بیٹا 5 سال کا آ کے مجھے کہے کہ بابا میں بھی ایسی گاڑی ڈیزائن ابھی کروں گا، تو میں ہنسوں گا ہی، میں تو اور کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو اس کو تو ان ٹیکنیکل چیزوں کا نہیں پتا. اللہ کے لیے مثال تو نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ چیزیں ہماری کمپریہنشن سے غیبی امور کی چیزیں ماورا ہیں. اللہ رب العزت ہمیں علم کلام سے دور رکھے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جو آج کے بعد سے کوئز ہیں وہ میں ہینڈ ریٹن اردو میں بنا کے اس کی تصویر کھینچ کے وہ کویسچنز کے فارمیٹ میں اپلوڈ کر دیا کروں گا، یعنی کہ اب آپ کو دوبارہ شکایت نہیں ہوگی انشاءاللہ انگلش کویسچنز کی. اور جن لوگوں کو ابھی تک انگلش کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو گئی ہے اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے جلدی سے پوچھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی کسی کا کوئی سوال کرنا چاہے آج کے ٹاپک کی. چھوٹا سا ٹاپک تھا ہمارا لیکن بہت اہم ٹاپک تھا. جی کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. چلے ٹھہرے پھر مجھے آپ کی اٹینڈنس ڈاؤن لوڈ کرنے دیجیے. ابھی آپ کلاس روم کو لیو نہ کریں پلیز. چلے بارک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ آپ کی اس ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یہ تفسیر سے متعلق سوال ہے. میرے خیال سے آپ شیخ انس سے پوچھ لیں. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کس زاویے سے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا تھا. واللہ عالم. آپ کو پکی بات ہے یاد ہے کہ یہ میری کلاس سے سوال تھا یا یہ تفسیر سے کلاس سوال تھا؟ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. میرے خیال سے یہ قرآن مجید کا سوال ہے. یہ اگر آپ شیخ انس سے ہی پوچھ لیں تو ذرا وہ زیادہ بہتر بتا دیں گے کیونکہ مجھے اس کا ایگزیکٹ تفصیلی سوال تو اس وقت یاد نہیں ہے. میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ انہیں سے پوچھ لیں. مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. آج غالباً شیخ متی جو ہیں ان کا میسج آ گیا تھا. ان کی طبیعت نہیں صحیح تو 6 سے 7 والی ان کی کلاس نہیں ہوگی. تو آپ پھر اپنی باقی اگلی کلاس کا ویٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. نوٹس میں اپلوڈ کر دوں گا LMS پہ. ابھی میں نماز پڑھ کے آتا ساتھ ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں. پچھلی دفعہ معذرت مجھے پھر تاخیر ہو گئی تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.